کلام مقدس میں سے ہم روزے کے بارے میں سن رہے ہیں، کچھ تعلیمی باتیں ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے روزے کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی، آج بھی میں 3 باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات ہے روزے کے دورانیے، کہ روزہ جو ہے وہ کتنے گھنٹے کا ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، ہم مسیحی روزہ کیوں رکھیں، اور تیسری چیز، روزے کا انسان کی روحانی زندگی پر اور اس کی جو فزیکل صحت ہے، جسمانی زندگی، اس کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دھیان سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے دماغ سے سنیں گے تو یہ آپ کی زندگی کے لیے برکت ہوگی، آپ کے خاندان کے لیے برکت ہوگی۔ آپ روزے کے بارے میں مزید سیکھ سکتے ہیں اور ایسا روزہ رکھ سکتے ہیں جس کے وسیلہ سے خدا آپ کو جواب دے اور آپ برکت پائیں۔ آمین۔ تو عزیزوں، پہلی چیز روزے کے دورانیے۔ روزہ جو ہے بہت وسیع ہے، بائبل مقدس میں اس کے مختلف دورانیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مخصوص ٹائم ہے، آپ اتنے بجے شروع کریں اور اتنے بجے آپ روزہ کھولیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ٹائمنگز، اس کے دورانیے کلام مقدس میں مختلف ریفرنس کے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں ایک بات کرتا چلوں، ہم بہت سارے لوگوں سے یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ روزہ پاویں 2 گھنٹے کا رکھ لو۔ سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ میں سنیا سی، تو یہ بات غلط ہے۔ 2 گھنٹے کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ 2 گھنٹے کے بندہ انجی کو نہ بھی کھاتا ہے کہ یہ اس طرح کی گفتگو جو ہے، یہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے نہیں ہیں، رکھنا پسند نہیں کرتے، یا بھوک برداشت نہیں کر سکتے، یا جنہوں کی ہمت نہیں ہے خدا کی حضوری سے روزہ رکھ کے آتی، اس قسم کی گفتگو وہ والے لوگ کرتے ہیں۔ تو سب سے چھوٹا روزہ جو بائبل مقدس میں ہے وہ 12 گھنٹے کا ہے۔ کلام مقدس میں دوسرا سموئیل اس کا 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں، اور یہ وہ روزہ ہے جو داؤد نے اپنے بیٹے کے لیے جو کہ بتسبا سے پیدا ہوا تھا اس کے لیے رکھا، اور یہ 12 گھنٹے کا روزہ لکھا ہے۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا۔ اور یہ داؤد نے ساری رات کا کیا رکھا؟ روزہ۔ یہ روزہ کون سے دن کا ہے؟ دن کا نہیں، بلکہ کون سے ٹائم کا؟ رات کا روزہ۔ یعنی ہم رات کے وقت بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس رات کے روزے میں فرق ہے۔ اب آپ کو جب یہ پتا چلے گا ہے رات کا بھی روزہ، تو پھر آپ کہیں گے ہم تو پھر 365 دن رکھیں گے۔ کیسے؟ رات کو کھا کے سو جاؤ، سویرے اٹھ کے کھا لو سارا کیے، رات میں سکی رکھ کے سکتے سا تو صبح سکی کر لیتا۔ یہ وہ روزہ نہیں ہے، یہ رات کا روزہ ہے، لیکن یہ ساری رات جاگ کر وہ خدا کی حضوری میں اندے منہ پڑا رہا، اور اس نے 12 گھنٹے کیا کی؟ دعا کی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اگر آپ رات کا روزہ رکھنا چاہیں تو شام کو 6 بجے خدا کی حضوری میں بیٹھے اور اگلی صبح 6 بجے تک خدا کی حضوری میں گھٹنے ٹیک کر رکھیں، دعا کرتے رہیں، نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پیئیں، تو پھر یہ آپ کا رات کا روزہ جو ہے وہ بھی خدا کی حضوری میں کیا ہے؟ مقبول ٹھہرے گا۔ اور سب سے چھوٹا یہ روزہ ہے 12 گھنٹے کا۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص نے رات کا روزہ رکھا، دانیل کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 18ویں آیت میں، یہ دانا بادشاہ ہے، لکھا ہے تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ فاقہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ روزہ نہیں ہے، یہ کوئی بھوک ہڑتال ہے یا کچھ اور ہے۔ پچھلے ہفتے میں میری ایک بہن سے گفتگو ہوئی، اب میں اس فاقہ کے لیے جو برانڈس میں نے چیک کیا تو وہ ہے طاقت، اور اس کا بھی مطلب روزہ ہی ہے، اس کا مطلب بھی بھوک برداشت کرنا ہے، اس کا مطلب بھی روزہ رکھ کر خدا کی حضوری میں آنا ہی ہے۔
تو دانا بادشاہ نے بھی لکھا ہے ساری رات فاقہ کیا، موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ آئے اور اس کی نیند جاتی رہی، وہ بھی ساری رات، اور وہ بے چینی میں رہا، اور اس کا دھیان جو تھا وہ قادر مطلق خدا کی جانب تھا۔ کیسے خدا کی جانب تھا؟ کیونکہ اس نے جب دانیل کو شیروں کی مان میں ڈلوا دیا تھا اور اس کے بعد یہ کہا تھا تیرا خدا تجھے بچائے گا، اور وہ ساری رات یہ سوچتا رہا کہ دانیل جس کی عبادت کرتا ہے کیا خدا دانیل کو بچائے گا؟ اس کا دماغ، اس کی سوچ خدا کی جانب رہی، نہ کھایا اور نہ پیا، یہ بھی ساری رات کا فاقہ۔ روز سویرے جب وہ مان کے اوپر پہنچا تو جب اس نے آواز دی کہ دانیل جس کی تو عبادت کرتا ہے، ہمیشہ عبادت کرتا ہے، کیا تیرا خدا شیروں کے منہ سے تجھے بچانے پر قادر آیا؟ تو دانیل نے آواز دی بادشاہ میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ کیا کر دیے؟ بند کر دیے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ میرا 12 گھنٹے کا روزہ ہے جس سے شیروں کے منہ کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ ہم مقصد بات کئی روزے بھی رکھتے ہیں اور ہماری دعا سنی نہیں جاتی، ہمارے کئی روزے قبول نہیں ہوتے۔ وہ کیوں قبول نہیں ہوتے؟ میں نے پچھلے میسج میں یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ روزہ کون سا خدا کی حضوری میں مقبول روزہ ہے، کس روزے کا جواب ملتا ہے اور کس روزے کا جواب نہیں ملتا۔ جیسے اوپر داؤد نے بھی ساری رات روزہ رکھا لیکن اس روزے کا اس کو جواب نہیں ملا تھا، اس کا بیٹا مر گیا تھا کیونکہ وہ گناہ سے پیدا ہوا تھا۔ لیکن جب یہ دانا بادشاہ خدا کی حضوری میں آیا تو خدا نے ایک کریڈٹ میں آپ کو بتا دوں، یہ تو بات سچ ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا نے دانیل کے لیے شیروں کے منہ بند کر دیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شیروں کے منہ بند کرنے میں یہ جو دانا بادشاہ کا روزہ ہے اس کو بھی آپ نہیں بھول سکتے۔ اس نے بھی خدا کی حضوری میں اس وقت یہ بھی بیٹھا ہوا تھا یہ سوچ کر کہ خدا قادر ہے یا نہیں ہے، خدا جواب دے گا یا نہیں دے گا، دانیل صبح زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کشمکش ساری اس کے خدا کے ساتھ ہی کہ قادر مطلق خدا دانیل کا خدا ہے جس کی دانیل عبادت کرتا ہے، وہ تو جواب دے گا یا نہیں دے گا، اور خدا نے اس کا جواب دیا۔ ہاللیلویا۔ پھر تیسرا روزہ یہ بھی 12 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اگر آپ دوسرا سیموئیل اس کا پہلا باب 12ویں آیت پڑھیں تو یہ روزہ داؤد نے اور اس کے لوگوں نے رکھا، اور یہ اس وقت رکھا جب یونتن، ساؤل اور یونتن کے دوسرے بھائی جو تھے وہ مارے گئے تھے، وہ قتل کر دیے گئے، جب وہ ہلاک ہو گئے، قتل ہو گئے، مارے گئے، اس سوگ میں داؤد نے 1 دن کا روزہ رکھا، صبح سے شام تک کا، اور لکھا ہے اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ یہ ماتم کا روزہ ہے، یہ ماتم کیا داؤد نے اور اس کے لوگوں نے ساؤل کے لیے اور یونتن کے لیے۔ یہ ساؤل اور یونتن وہی تھا جو کہ ساؤل وہی تھا جو کہ داؤد کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور یونتن وہی تھا جو داؤد کو بچانے کی کوشش میں رہتا تھا، لیکن جب یہ مر گئے تو داؤد نے ان کے لیے شادیانہ نہیں بچایا کہ یہ ساؤل میرا دشمن تھا، میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ ماتم کیا، سوگ کیا، اور سوگ اور ماتم میں کیونکہ یہ ساؤل بھی خدا کا چنا ہوا تھا، اسرائیل کا بادشاہ تھا، خدا کا ممسوح تھا، اور اس نے اس کے خلاف اپنا ہاتھ اپنی زندگی میں نہ بڑھایا، اور اس کی وفات کے اوپر بھی اس نے صبح سے لے کر شام تک، یعنی صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کیا رکھا؟ روزہ رکھا۔ تو آپ صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کا روزہ رکھنے کا پیٹرن بھی کلام مقدس میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ آپ صبح 6 سے شام 6 بجے تک بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یوئیل کی کتاب اس کا پہلا باب
اس کی 14ویں آیت یا یوئیل کی پوری کتاب آپ پڑھیں، یہاں پر آپ کو ایک دن کے روزے کے بارے میں ملے گا. کتنے دن کے بارے میں؟ ایک دن. ایک دن کا کیا مطلب ہے؟ ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا روزہ. کیا آپ 24 گھنٹے کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ روزہ جو 24 گھنٹے کے لیے رکھا گیا بڑا پاورفل روزہ تھا یہ بھی. اور یہ روزہ اس وقت رکھا گیا جب اسرائیل کی فصلوں کے اوپر ٹڈیوں نے حملہ کر دیا. جیسے آج بھی کئی دفعہ اگر آپ نے سنا ہو کہ ٹڈی دل، وہ گولوں کے گول ٹڈیاں آتی ہیں اور فصلوں کو چٹ کر جاتی ہیں. تو 4 قسم کے گول آئے تھے ان کے اوپر اور ان کی فصلوں کو انہوں نے ختم کیا، چٹ کیا. جب انہوں نے یہ حال دیکھا کہ ہماری فصلوں کا حال برا ہو رہا ہے اور ہمارے لیے کچھ اناج باقی نہیں رہا، کچھ کھانے کے لیے نہیں رہا، ہم کیا کریں گے؟ تو وہ پریشان ہوئے. جب وہ پریشان ہو گئے، ہمارا غلہ خراب ہو گیا، ہماری مے ختم ہو گئی، ہمارا روغن ختم ہو گیا، تو اس وقت نبی نے کہا روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو. کیا کرو؟ روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو. بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو. تم سب بزرگوں کو جمع کرو، بڑوں کو جمع کرو، لڑکے لڑکوں سب تم مل کر خدا کی حضوری میں گریہ زاری کرو، روزہ رکھو. تم پر جو آفت آئی ہے کہ تم خدا کی حضوری میں اپنے منہ کو ڈھانپ لو، توبہ کرو، معافی مانگو، خدا کی طرف رجوع کرو، اپنے برے حال کو دیکھو جو تمہارا حال برا ہو چکا. اور پھر نبی جو ہے وہ پھر دوبارہ کلام کرتا ہے اور وہ خدا کے دن جو خدا کا دن آنے والا ہے اس سے اس کو تشبیہ دیتا ہے کہ تم یہ ٹڈیوں سے گھبرا گئے ہو جو تمہاری فصلوں کو چٹ کر رہی ہے. ذرا غور کرو، دیکھو کہ وہ دن بھی آنے والا ہے. دوسرے بات پہلی آیت میں صیون میں نشکا پھونکو، میرے کوئے مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو، ملک کے تمام باشندے تھرتھرائیں کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے. کہتا ہے خدا کا روز بھی ہے جب تمہیں جواب دینا پڑے گا. جو تم نے گناہ کیے ہوئے ہیں وہ چلا آتا ہے، بلکہ آپ پہنچا ہے. اور یہ کون سا روز ہوگا؟ یہ اندھیرے اور تاریکی کا روز ہوگا. یہ کون سا دن ہوگا؟ اندھیرے کا دن اور یہ تاریکی کا دن ہوگا اور ابر سیاہ اور ظلمات کا روز ہوگا. ایک بڑی اور زبردست امت جس کی مانند نہ کبھی ہوئی اور نہ ہی سال ہر سال دراز تک اس کے بعد ہوگی، پہاڑوں پر سبسادت کی طرح پھیل جائے گی، گویا ان کے آگے آگے آگ بھسم کرتی جائے گی. یہ خدا کا روز جب آئے گا، میں رویا میں اور خواب میں یہ روز کئی دفعہ دیکھ چکا کہ خدا کا روز جب آئے گا تو آسمان سے آگ گر رہی ہوگی اور ایک آندھی اور ایک طوفان وہ ہوگا اور خدا کا بندہ اس کی طرف دھیان دلاتا ہے کہ تم ٹڈیوں سے پریشان ہو، تم اس روز کو بھی یاد کرو جو خدا کا روز آئے گا. آگے آگے آگ جو ہے وہ پسند کرتی جائے گی اور ان کے پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا جائے گا، آگ کے شعلے. اور مکاشفہ کی کتابوں میں بتاتی ہے کہ آسمان سے یہ جتنے یہ کہکشاں ہمیں نظر آتے ہیں، چاند سورج ستارے، یہ بھی سارے کیا ہے؟ گر جائیں گے. یہ بھی آگ زمین پر اور یہ دنیا جو ایٹم بم بنا رہی ہے، اسی سے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ سرحدوں سے دھواں اٹھے گا پوری دنیا کے ارد گرد. یہ اصل میں دنیا خود ہی اپنے خاتمے کا سامان جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ تیار کر رہی ہے. اپنے خاتمے کا سامان خود بخود بندہ جو ہے وہ تیار کر رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ ان کے آگے آگے زمین باغ عدن کی مانند ہے اور پیچھے ویران بیابان ہے. آگے اینٹ جنہیں باغ عدن بالکل ہرا بھرا اور پیچھے کیا ہے؟ ویرانی بیابانی. کیوں؟ کیونکہ آگ جو ہے وہ کیا کرتی جائے گی؟ بھسم کرتی جائے گی، شعلہ جو ہے وہ ختم کرتا جائے گا. اور پھر جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو پھر دوبارہ نبی نے کہا
15ویں آیت میں سیون میں نصیب تم کو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو. دوبارہ کہا آؤ. پہلے ہم نے روزہ رکھا تھا کس بات کے لیے؟ ٹڈیوں سے چھٹکارے کے لیے، اپنی فصلوں کی برکت کے لیے، فصلوں کے بچانے کے لیے، روٹی پانی کے لیے، اپنے اناج کے لیے، اپنی مے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے پہلے ہم نے ایک دن کا روزہ رکھا. آؤ ہم دوبارہ ایک دن مقدس کریں اور روزہ رکھیں توبہ کے لیے. کس کے لیے روزہ رکھیں؟ توبہ کے لیے، معافی کے لیے، خدا کی طرف رجوع ہے. اور یہ روزہ بھی کتنے دن کا ہے؟ ایک دن، یعنی کتنے گھنٹے کا؟ 24 گھنٹے کا. ایک دن کا روزہ رکھو اور مقدس محفل فراہم کرو. تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں شیرخواروں کو بھی فراہم کرو. دولہا اپنی کوٹھلی سے اور دلہن اپنی خلوت خانہ سے نکل آئے. کاہن یعنی خدا کے خادم ڈیوری اور قربان گاہ کے درمیان گریہ جاری کریں اور یہ کہیں خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر، خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر. اور کلام کہتا ہے 17ویں آیت میں تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا. اور پھر خداوند نے اپنے لوگوں سے فرمایا میں تم کو اناج اور میں اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے ہوگے. خدا نے ان کے روزے کو کیا کیا؟ قبول کیا. خدا نے ان کو جواب دیا. خدا نے ان کی توبہ کو بھی قبول کیا اور خدا نے ان کو ان کے ساتھ جو کا مال ختم ہو چکا تھا اس کو واپس لٹانے کے لیے بھی ان سے کیا کیا؟ وعدہ کیا. ان کو دوبارہ سے کیا ہے؟ عطا کروں گا. ہاللیلویا. پھر آسمان کی کتاب یہاں پر آپ کو روزے کا دورانیہ جو ہے وہ 3 دن کا ملے گا. کتنے دن کا ملے گا؟ 3 دن کا، 72 گھنٹے کا، 3 دن مسلسل. اور یہ آسمان کی کتاب اس کا 4واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. آستر کو آپ جانتے ہیں، اس نے روزہ اس وقت رکھا جب اس کی قوم کو ختم کرنے کا آرڈر پاس ہو چکا تھا، جب یہ قانون ہو چکا تھا، ڈیسیژن ہو چکا تھا کہ یہودی قوم جو ہے وہ ختم کی جائے گی، ماری جائے گی، قتل کیا جائے، جتنے یہودی رہتے ہیں ان سب کو ختم کر دیا جائے. اور اس وقت مرد کی جو ہے جب وہ آستر کے پاس پہنچا تو آستر نے کہا کہ تم کیا رکھو؟ روزہ رکھو 3 دن، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے. میں بھی 3 دن کے لیے نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی، اور میں اور میری سہیلیاں ہم دعا کریں گی، ہم روزہ رکھیں گی، اور میں 30ویں دن بادشاہ کے پاس جاؤں گی. اور 72 گھنٹے انہوں نے روزہ رکھا، دعا کی، خدا کی حضوری میں گریہ زاری کی، مرد کی اور اس کے لوگوں نے بھی اور آج پر اس کی سہیلیوں نے بھی. اور جب یہ 3 دن مسلسل روزہ رکھ کے خدا کی حضوری میں بیٹھے رہے اور 30ویں دن خدا نے ان کو جواب دیا. ہاللیلویا. اور جواب کیسا جواب دیا؟ جو سولی مرد کی کے لیے بنائی گئی تھی اس کے اوپر کون چڑھا؟ اس کے اوپر حمان چڑھا. کیوں چڑھا؟ کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا تھا، خدا کی حضوری میں گریہ جاری کی تھی. جو گڑھا اس نے کسی اور کے لیے کھودا تھا اس نے کیا وہ خود ہی گرا. خدا اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے. خدا نے اپنا ہاتھ ظاہر کیا اور خدا نے ان کے روزے کا ان کو کیا دیا؟ جواب دیا. اور 3 دن کے روزے سے وہ بچ گئے. 3 دن کے روزے سے ان کی نسلیں بچ گئی. یہودی جو ہے وہ محفوظ رہے. کوئی ایک بھی قتل آستر کے دور میں کوئی قتل نہیں ہوا. اس نے 3 دن کا خود اور اپنی سہیلیوں کو قوم کو روزہ رکھوا کر اس آئین کو اس نے بدل دیا جو کبھی بدل نہیں سکتا تھا، کیونکہ خداوندوں کا خدا آئین کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. پھر ایک اور 3 دن کا روزہ کلام مقدس میں موجود ہے اور یہ اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں. اور یہ روزہ ہے پالوس رسول کا. اس نے بھی 72 گھنٹے تک مسلسل 3 دن تک، اور یہ روزہ اس وقت اس نے رکھا، اس روزے کی حالت میں یہ اس وقت رکھا جب وہ دمشق میں
مسیحوں کو مارنے کے لیے جا رہا تھا، اور راستے میں خداوند یسوع اس کے اوپر کیا ہے ظاہر ہوئے۔ جب یسوع اس کے اوپر ظاہر ہوئے، اس وقت وہ کچھ دیکھ نہ سکا، اس وقت وہ اندھا ہو گیا۔ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے گئے، اور جب لے گئے تو 3 دن کلام کہتا ہے اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ اس نے پیا، اور وہ 3 دن تک دعا کرتا رہا۔ اس نے ایسا نہیں تھا کہ 3 دن کچھ کھایا پیا نہیں تو ان کی پھیدا پھوٹا رہا، نہیں، کیونکہ 3 دن جب وہ دعا کرتا رہا تو اس نے ایک رویا دیکھی، اور اس نے رویا دیکھی کہ حننیہ نام ایک شخص ہے، وہ آیا ہے اور اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور میری آنکھیں کیا ہیں بحال ہو گئی۔ اس نے یہ رویا دیکھی، وہ دعا میں تھا تو اس نے رویا دیکھی، اور خدا نے حننیہ کے ساتھ کلام کیا، اور جا ساؤل جو کہ پلوس ہے، اس نے رویا دیکھی ہے، تو اس کی گیا ہے، تو نے ہاتھ رکھے ہیں اور وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یعنی خدا نے اس کو بھی رویا دکھائی اور خدا نے حننیہ کو بھی رویا دکھائی، اور وہ جواب پر گیا کسی دن حننیہ پلوس کے پاس، تو اس نے اس کی آنکھوں کو چھوا اور آنکھوں میں سے چھلکے گرے، اور جب یہ چھلکے گرے وہ دیکھنا شروع ہو گیا۔ تو یہ پلوس آج تک، میں پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا، کئی لوگوں کی آنکھوں کے چھلکوں کو اتار رہا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور یہ 3 دن کے لیے اپنی برکت کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، اور اس کے بعد اس کے اندر اس قسم کا ایسا مضبوط ایمان آ گیا جس کو کوئی بھی ہلا نہیں سکا۔ اس کے ایمان کو، وہ پھر اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ اور اس کے اگر آپ دکھ دیکھیں، اس کی تکلیفیں دیکھیں، اس کی اذیتیں دیکھیں، اس نے دوسرے رسولوں سے، دوسرے کافروں سے زیادہ تکلیفیں بھی برداشت کی، لیکن خداوند اپنے خدا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑا رہا۔ ہاللیلویا۔ اس کے بعد ایک اور روزہ ہے 168 گھنٹے کا، 7 دن کا۔ کتنے دن کا؟ یہ موسیٰ نے جو باتیں لکھی یہ اس سے 2000 سال پہلے ہو چکی تھی۔ کتنی دیر پہلے؟ 2000 سال پہلے ہو چکی ہوئی تھی جب موسیٰ نے لکھنا شروع کی۔ جیسے یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے زمین پر آئے، ایسے ہی موسیٰ سے 2000 سال پہلے کائنات تخلیق ہو چکی ہوئی تھی، لیکن جب الہی مکاشفہ ملا تو پرانی 2000 سال پرانی باتیں بھی خدا کے پاک نے اس کو لکھوانی شروع کی، جو آج ہم پڑھتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ پھر اس کے علاوہ ایلیا نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا، اور یہ روزہ تو اس نے صرف 1 روٹی کھا کر رکھ دیا۔ کتنی روٹی؟ 1 روٹی فرشتہ لے کر آیا، 1 روٹی فرشتے نے دیتی ہے، رکھا انگاروں پر پکی ہوئی، سرائی بھی۔ اور یہ وہی بات ہے جب ایلیا بھاگ رہا تھا، پہلے اس کو کون کھلا رہا تھا؟ کوے، اس کے بعد کون کھلا رہا تھا؟ بیوہ، اس کے بعد فرشتہ آ گیا روٹی کھلوانے سے۔ کیا زبردست گال ہے۔ پھر کہ میرے خادم بڑے، خادم نہیں بھوکے رہتے، کریے کہ خدا رحم نہیں دیتا، کریے کہ خدا رحم نہیں دیتا، کریے کہ خدا فکر ہی بڑی کرتا ہے۔ پہلے کوے، پھر بیوہ، اور بعد میں کس کو بھیج دیا؟ فرشتے کو بھیج دیا۔ اچھا، ایلیا روٹی کھا کے سو گیا، روٹی کھا کے فرشتے نے کیا اٹھ پائی، روٹی کھا کے کام کرنے کی، اٹھ اور سفر کر۔ اور پھر اس نے اتنا سفر کیا کہ 40 دن تک وہ جب تک اپنی منزل پر پہنچ نہیں گیا پورب کے پہاڑ تک، تب تک وہ وہی کھا کر سفر کرتا رہا۔ پھر 40 دن کا ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ناصری نے بھی روزہ رکھ کر اپنی خدمت کا کیا کیا تھا؟ آغاز کیا۔ خدمت کا آغاز، برکت کا آغاز، خداوند یسوع مسیح مجسم خدا، خداوند یسوع مسیح روح القدس سے مامور، خداوند یسوع مسیح کے پاس علم، سب کچھ، وہ خود کلمہ، لیکن پھر بھی ایک نمونہ ہمارے لیے موجود ہے کہ اس نے بھی 40 دن تک روزہ رکھا، اور پھر جب وہ روح سے مامور ہو کر آیا، اور پھر اس نے اپنی خدمت کا کیا کیا؟ آغاز کیا۔ آج میں آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ کسی اپنے شخصی بحران کا،
کا سامنا کر رہے ہیں تو روزہ رکھیے. آج اگر آپ سمجھتے ہیں آپ مشکلوں میں، تکلیفوں میں، خاندانی طور پر کوئی اور مسائل ہیں، تو روزہ رکھ کر، اور روزہ رکھ کر میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا سونا نہیں ہے، روزہ رکھ کر پھرنا نہیں ہے، روزہ رکھ کر کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، پھر جواب ملنا ہے. اگر ویسے ہی روزہ رکھ کر دنیاوی سارے کام کرنے ہیں تو پھر ایسے روزے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. ایک روزہ رکھ لے، ٹھیک رکھ لیں. یہ جتنوں نے رکھے ان کو جواب ملا اور خدا نے اپنی برکات سے ان کو نوازا. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں مسیحی روزہ کیوں رکھیں. اگر آپ یوئیل کی کتاب دوسرا باب 12 میں آئے، یہاں پر جیسے خداوند نے کہا، خداوند فرماتا ہے اپنے پورے دل سے روزہ رکھ کر اور گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ. ہم خداوند کی طرف رجوع لانے کے لیے روزہ رکھیں، خدا کی طرف مڑنے کے لیے روزہ رکھیں. پھر دوسری چیز، ہم خلیم اور فروتن ہونے کے لیے، خدا کا فضل اور خدا کی قوت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں. کیونکہ عزرا کی کتاب اس کا 21واں باب 8ویں آیت میں لکھا ہے، تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے رسول اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کریں. تو سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے روزہ رکھیں. اگر راہ کی سمجھ نہیں آ رہی، خداوند میں نے ڈیسیژن کیا لینا ہے، میں نے بچوں کے رشتے کرنے ہیں، میں نے جابس کرنی ہے، میں کون سا کام کروں، کون سا کام نہ کروں، ڈیسیژن لینے کے لیے، سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں روزہ رکھ کر، گریہ زاری کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے خدا کی حضوری میں مسیح جھکیں اور خدا سے دعا کریں. پھر خدا کلام کرے گا اور سیدھی راہ کے بارے میں تعلیم دے گا. پھر تیسری چیز، آزمائشوں پر غلبہ پانے کے لیے روزہ رکھیں. کئی دفعہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، کھانا پینا جو ہے یہ بھی انسان کے لیے کیا آزمائش کا کیا ہے؟ پھندا ہے. کھانا پینا اس طرح سے کئی اور آپ کے لیے پھندے تیار ہوں گے یا آپ نے کئی خود ہی تیار کیے ہوں گے. جیسا سوشل میڈیا اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ پھندا ہے. جیسے کئی اور باتیں ہیں، جیسے اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اگر کوئی پان کھاتا ہے یا وہ چیز سے وہ رہ نہیں سکتا، وہ اس کے لیے آزمائش کا پھندا ہے. لیکن جب وہ روزہ رکھے گا تو وہ اس آزمائش پر غالب آئے گا. جب وہ روزہ رکھے گا تو وہ سوشل میڈیا سے اوائڈ کرے گا، تو وہ سگریٹ سے اوائڈ کرے گا، وہ پان سے اوائڈ کرے گا. آزمائشوں پر جو دنیاوی آزمائشیں ہیں ان کے اوپر کیا آئے گا؟ غالب آئے گا. جب تم کیا کرو گے؟ روزہ رکھو گے. یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہے لوکا 4 باب پہلی اور دوسری آیت میں کہ ابلیس اسے آزماتا رہا جب اس نے روزہ رکھا ہوا تھا. ابلیس آزماتا رہا. اور لوکا 4:14 میں لکھا ہے یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا لوٹا. ہاللیلویا. کیوں بھرا ہوا لوٹا؟ ابلیس آزمائش کر رہا تھا. پہلے کہا تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر کیا بن جائے؟ روٹی بن جائے. آزمائش، روٹی کی آزمائش. لیکن خدا یسوع مسیح نے کلام کا جواب کس سے دیا؟ کلام سے. یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے، خدا کے منہ کی باتوں سے. کیونکہ کلام کہتا ہے پہلے ڈھونڈو تو اس کی بادشاہی، پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. پھر اس شیطان نے پھر آزمایا تھا اپنے پیر نیچے کرا لے. اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پھر دنیا کی سب سلطنتیں تو اس کو دکھائیں کہ یہ میں سب کچھ دے دوں گا. اور آج کل یہ سلطنتوں کے پیچھے تو لوگ اپنا آپ بیچ دیتے ہیں. شہرت کے پیچھے، روپے پیسے کے پیچھے، بادشاہی کے پیچھے اپنا آپ کہ میں اونچا ہوا، میں نظر آوا، میری اتھارٹی نظر آئے، میری پاور ہو. دنیاوی پاورز کے لیے، روپے پیسے کے لیے، اپنی دنیاوی شہرت کے لیے وہ اپنا آپ قربان، اپنے ایمان کو قربان کر دیتے ہیں. کئی لوگ انہوں نے اپنے ایمان کو خراب کر دیا، اپنے آپ کو خراب کر دیا. کس کام کے لیے؟ شہرت پانے کے لیے، اونچا بننے کے لیے. آزمائش کے اوپر غالب نہیں آئے. لیکن کئی ایسے ستارے ہیں
उनको मैं सितारे कहूँगा, क्योंकि सादत जो है वो आसमान पर सितारों की मानिंद चमकेंगे। कई सितारों ने ऐसी कई आजमाइशों को क्या किया, रिजेक्ट किया। जैसे यीशु मसीह जो हमारा नूर है, हमारा नूर का मंबा है हमारे लिए, जो दुनिया का नूर है, उसने इस गलबे, इस आजमाइश के ऊपर भी क्या पाया, गलबा पाया और इसको भी रिजेक्ट किया। क्योंकि ये सल्तनत, ये बादशाह तो पहले ही हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी की थी। हालेलुया। और ईमानदारों, ये सब कुछ आपके लिए भी है। हम मसीह के हम मिरास, बशर्ते के जैसे उसने दुख उठाया, हम भी उसके साथ उसी तरह से दुख उठाएं। फिर हम क्यों रोजा रखें? गुनाह से पाक होने के लिए। दानियल 9:3-4 आयत में लिखा है कि खुदावंद की तरफ रुख करो, अपनी मनाचार रोजा रखकर, टाट ओढ़कर, राख पर बैठकर खुदा के सामने अपने आप को लेके आओ। फिर नहमिया 9वें बाब में नहमिया के बारे में आप जानते हैं, जब उसने रोजा रखा तो उसने अपने आप, अपने गुनाहों का, अपनी कौम के गुनाहों का और पिछले अपने बाप दादा के गुनाहों का भी क्या किया, इकरार किया। फिर सैमुएल में 7वां बाब 6 आयत में भी उसने भी रोजा रखकर खुदा के कहने के मुताबिक अपने गुनाह का क्या किया, इकरार किया। और फिर हम क्यों रोजा रखें? मुकाशफात पाने के लिए, खुदा से कलाम पाने के लिए। अगर आप, मैंने मूसा के बारे में आपको पहले बताया, इस्तिस्ना 9 में लिखा है, जब मैं पत्थर की दोनों लोगों को, यानी उस अहद के लोगों को जो खुदावंद ने तुमसे बांधा था, लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन 40 रात वही पहाड़ पर रहा, ना मैंने रोटी खाई, ना मैंने पानी पिया। जब ये इतनी देर खुदा के सामने बैठा रहा, दुआ करता रहा, फिर खुदा ने अपना कलाम दिया। तो अगर कलाम के मुकाशफात चाहिए, कलाम के भेद चाहिए, कलाम की समझ चाहिए, तो फिर आपको रोजा रखकर खुदा की हुजूरी में आना पड़ेगा। तो हम कलाम के मुकाशफात पाने के लिए मसीही रोजा रखें, और फिर शिफायत करने के लिए इस्तिस्ना की किताब उसका 9वां बाब 18 आयत में मूसा कहता है, मैंने जैसे पहले दुआ की थी, मैं उसी तरह से फिर ऊंधा पड़ा रहा और मैंने अपने लोगों के लिए क्या की, शिफायत की। फिर शख्सी बुहरान से निकलने के लिए, अगर मसीही शख्सी बुहरान में है, गुंजन पे है, क्योंकि इंसान का दिल, इंसान की सोचें ये अक्सर गुंजनों की मारी होती, कोई राह समझ नहीं आते, कितों निकलिए, कितों पढ़िए, की करिए, आगे गुंजल मुश्किलें, परेशानियां। तो अगर आप शख्सी बुहरान में हैं, तो फिर आप क्या करें? रोजा रखकर खुदा के सामने आए, खुदा आपको शख्सी बुहरान से निकालेगा। फिर अपनी आवाज खुदा तक पहुंचाने के लिए रोजा रखें। अज़रा 8:23 में लिखा है, सो हमने रोजा रखकर इस बात के लिए खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। जब आप रोजा रखकर खुदा के पास आएंगे तो खुदा आपकी क्या करेगा? सुनेगा। फिर कलीसिया में बेदारी के लिए, जैसे योएल ने कहा कि रोजा रखकर दुआ करो, उसी तरह से अमाल की किताब 13वां बाब 2 आयत में जब वो रोजे रख रहे थे, दुआएं कर रहे थे, फिर खुदा का कलाम नाजिल हुआ, बेदारी की लहर आई और खुदा ने कहा, पौलुस और बरनबास को मेरे लिए क्या कर दो? मखसूस कर दो। तो ईमानदार इस मकसद के लिए रोजे रख सकते हैं। फिर जब हम रोजा रखेंगे तो इसका हमारी रूहानी हालत के ऊपर असर क्या होगा? जब आप रोजा रखेंगे तो आप रूहानी तौर पर तकवीयत पाएंगे, खुदा स्पिरिचुअली आपको बरकत देगा। फिर आपकी रूहानी बेदारी का जो रास है ये रोजे में है। फिर रोजा जो है वो हमारी खामी और पोशीदा गुनाहों को हम पर जाहिर करता है। आपको आपके पोशीदा गुनाह और आपकी माजी की खामियां जो हैं वो भी याद आएंगी। फिर रोजा जो है ये खाकसारी और इंकिसारी का इजहार है। फिर रोजा जब हम रखेंगे तो हम रूहानी तौर पर कुव्वत से भरते जाएंगे। रोजा दुआ की शिद्दत को बढ़ाता है। जब आपने रोजा रखा होगा तो आप दुआ ज्यादा करेंगे। रोजा जो है ये बंद दरवाजे आपके लिए खोलता है। फिर रोजा जो है ये आपके सामने अगर इब्लीस के कले हैं तो उनको बिठा देने की कुदरत रखता है। फिर रोजा जो है वो हमारे जिस्म पर हमें जब्त करना सिखाता है। और रोजे के जो जिस्म पर असरात होते हैं, जब आप रोजा रखते हैं तो आपके ये जुबान के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं,
چکھنے کے جو حصے ہوتے ہیں یہ نئے ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ نئے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ شفا پا جاتے ہیں۔ پھر جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے سوچنے کی جو حصہ ہے اس میں تیزی آ جاتی ہے، یعنی آپ ذہین بنتے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے والے لوگ بوڑھا جلدی نہیں ہوتے، بوڑھے جلدی نہیں ہوتے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں بڑھاپے کی طرف ان کا جو رجحان ہوتا ہے وہ آہستہ ہوتا ہے۔ پھر جب آپ کئی قسم کے کھانوں سے آپ نے جو کھائے ہوتے ہیں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ان سے بھی آپ کی جن کے آپ عادی ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کو کیا ملتی ہے؟ ان کی گرفت سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ پان، سگریٹ یا اکثر اس قسم کے لوگ نہیں روزہ رکھتے، وہ کہتے ہیں سگریٹ نہیں ساتھ، اس قسم کے لوگ نہیں روزہ رکھتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، روزہ کلام کہتا ہے جب تم روزہ رکھو، روزہ رکھنا چاہیے ایمانداروں کو۔ اور میں نے کتنی وجوہات آپ کو بتائی کہ ہم کس کس مقصد کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں اور کتنے کتنے ٹائم کا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔